بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہر روز یہ سورت 7 بار تلاوت کرے، اپنی اولاد کو کامیابی کے بلندیوں پر اپنے آنکھوں سے دیکھے گے۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیے۔ ان صورتوں کی تلاوت سے آپ اپنی اولاد کو ترقی کی منزلیں طے کرتے دیکھیں گے اور دنیا آپ کی اولاد کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وہ والدین جو اپنی اولاد کو ہر میدان میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے فضائل برکات سے آپ کی اولاد دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ عمل اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ عمل زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ وہ افراد جو دنیاوی مسائل سے عاجز آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہے، وہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اس عمل کو ضرور کر لے۔ پیارے دوستو، یہ عمل منفرد اور ایک انوکھا عمل ہے جو رب کعبہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ آپ کی اولاد تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، میری اولاد کا کاروبار نہیں چل رہا، رزق کی تنگی سے پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے گھر میں مسائل ہے، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں افراد چلے گئے۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 3 مختلف افراد نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے اور آپ نے سبھی کو استغفار کا حکم کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑے تو توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آئے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں غربت ہو، تنگ دستی ہو، فقر فاقے ہو تو وہ توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی مشکل وقت آئے استغفار کرو۔ ناظرین، بعض اوقات انسان سے جانتے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رب کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی گرفت میں آ جائے تو کوئی بھی عمل یا وظیفہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کر لے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا خدا را سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کیا کرے۔ محترم ناظرین، ایک کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ استغفار وہ عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہے جو ہماری تباہی کا سبب بن رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر آپ اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ پیارے دوستو، استغفار کی لغوی معنی ہے مغفرت مانگنا۔ مغفرت سے مراد گناہوں کے شر سے بچنا۔ دین اسلام میں استغفار کی عظیم اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات استغفار کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔
محترم ناظرین، استغفار کے فوائد میں ہے گناہوں کی معافی، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، عذاب کا ٹل جانا، خیر اور برکت کی کثرت، دلوں کی روشنی، درجات کی بلندی، زہد اور تقوی کا حصول، وقار اور بربادی سے حفاظت، وقار اور بردباری میں اضافہ، رزق میں وسعت، مال اور دولت میں برکت، مصیبت سے دوری، جسمانی روحانی طاقت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق سے رجحان شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیاوی نعمتوں سے بے نیازی اور بندے میں نیک صفات کا پیدا ہونا بھی استغفار کے فوائد ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اپنے آج کی اس عمل کی طرف۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ دوستوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھیے۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پڑھنے سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنی مقصد کی نیت کر لے۔ مقصد چاہے کتنا بڑا ہو، یہ نہ سوچئے کہ یہ ناممکن ہے۔ سوچئے کہ آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں جو عرش کا مالک ہے، خزانوں کا رب ہے، رازق وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں دونوں جہاں ہیں۔ وہ ضرور عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور غفور الرحیم ہے۔ تو محترم ناظرین، اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اور حاجت یا پریشانی ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ گاڑی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، ذاتی گھر ہو، کامیابی ہو، خوشحالی ہو، جاب ہو، جو چاہیے مانگ لے۔ نیت کرنے کے بعد وہی بیٹھ کر آنکھیں بند کرے اور پوری توجہ سے عمل شروع کرے۔ یہی کامیابی کا راز ہے جسے عمارت بے بنیاد مضبوط کی جاتی ہے، اسی طرح کامیابی کا راز مضبوط نیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھ کر جو دعا یا عمل کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں درود شریف پڑھنا سب سے افضل ہے، جس کی قبولیت یقین ہے۔ اسی طرح آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا تسبیح پر یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ کی زبان سے سورۃ الفاتحہ نکل رہے ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب سے مانگیے۔ یقین کرے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، غربت ہے، اس صورت کی برکت سے ساری مشکلات، پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں ختم ہو جائے گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ رب تعالیٰ کے 2 ناموں کا عمل ہے، اور وہ 2 نام یا رزاق یا فتاح۔ یا رزاق کا معنی ہے رزق عطا کرنے والا۔ پیارے دوستو، یا فتاح کا معنی ہے مشکلات کھولنے والا۔ محترم ناظرین، آپ کی صرف یا رزاق یا فتاح پکارنے کی دیر ہے، عرش سے فرشتے زمین پر اترے گے اور کامیابی لے کر آئے گی۔ اللہ کے اس 2 ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، ہر کوئی کامیابی کے پیچھے چلتا ہے، لیکن کامیابی کا اصل راز کوئی نہیں جانتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات حل ہو، ان کی دعائیں قبول ہو، ہر میدان میں کامیاب ہو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد تیسرا عمل وہ ہے سورۃ الکوثر کا۔ سب سے پہلا عمل سورۃ الفاتحہ، دوسرا عمل یا رزاق یا فتاح، تیسرا جو عمل ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔
محترم دوستو، کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کی، گناہوں کی معافی مانگی۔ اب رب راضی ہے، اب انعام کا وقت ہے، بدلے کا وقت ہے۔ تو آپ دل کھول کر جو ہے آپ سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات بدل دے۔ بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کوئی نہیں بتائے گا، خطارہ اسے بتائے گئے طریقے سے ضرور کر لے، کیونکہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ بس آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی ضرورت کی، اپنی پریشانی کی، اولاد کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے جو چاہو گے رب تعالی سے آپ دعا ضرور مانگے۔